बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक जानिब तो इमरान खान की अदालतों में पेशियां थीं, उन पेशियों में कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तोशा खाना केस का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था रिलीफ इमरान खान के लिए, वो नहीं मिला। इस वक्त तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। एक मरतबा फिर तमाम नज़रें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल पर हैं। तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का बड़ा खड़ाक सामने आया है और आज जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, ये दोनों इमरान खान के दौर के DGISI और इमरान खान के दौर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दोनों किस तरह से आज इमरान खान ने अपने निशाने पर लिए और कुछ बड़ी अहम बातें की हैं इमरान खान ने। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं, सारी एक एक करके डिस्कस करते हैं। कुछ और बहुत बड़ी खबरें हैं। इसहाक डार, जिन्होंने पहले तो इस बात की कि अगर मुझे निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया, इसकी तरदीद करने से भी गुरेज किया और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे जो जिम्मेदारी दी मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। अल्लाह ताला ने अगर मुझे चुना तो मैं कौम की बतौर निगरान वज़ीर आज़म खिदमत करूंगा, यानी आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज़ दिया, ताकतवर हलकों के हवाले से नून लीग ने रीट्वीट करवा दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने हामी भर दी है। लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत से सहाफ़ियों ने यह भी कह दिया और इस्टेब्लिशमेंट की वजाहत इनडायरेक्ट तरीके से भी आ गई। फिर ख्वाजा आसिफ ने नून लीग के अंदर से आवाज़ उठाई, तो नवाज शरीफ का प्लान थोड़ा सा जल्दी लीक हो गया, जिसकी वजह से वो दबड़दूस हुआ। अब नाज़रीन कराम, इसहाक डार ने भी एक स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक बहस काबिल वक्त है, इसका फैसला PDM और इत्तेहादी क़यादत करेगी। इन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री से मुतालिक अभी तो मुशावरत शुरू ही नहीं हुई। निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक क़यादत जो फैसला करेगी ज़ाहिर है कबूल होगा। ज़ाहिरी बात है, क़यादत तो आप ही का नाम रिकमेंड कर रही है, लेकिन बाकी उस पर रजामंद नहीं हो रहे। फिर इन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर मुल्क चलाया नहीं जा सकता। इन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के लिए 60 की बजाय 90 दिन होने चाहिए। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि मैंने कहा था पाकिस्तान डिफ़ाल्ट नहीं करेगा। PTI के दौर में रुपया मजीद गिरना शुरू हुआ, डॉलर के मुकाबले में रुपये की असल कीमत 244 रुपये है, तो करें ना 244, हम तो 288 देख रहे हैं। जो IMF डील और कुछ बाहर से पैसे आए उसके बाद डॉलर संभला, वो दोबारा अपनी असल जगह पर चला गया है। आपकी बातों को तो अवाम ने नहीं खाना। डॉलर की जो कीमत इस वक्त इंट्रा बैंक में या ओपन मार्केट में है, उसी से चीज़ों पर फर्क पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने 5 साल नाअहली से मुतालिक फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ धूम धड़के से वतन वापस आकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुल्क को नवाज शरीफ जैसे कायद की ज़रूरत है। कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बन जाएं। एहसन इकबाल ने भी कहा था कि सारी जमातें मुत्तफिक हुई तो इसहाक डार ही वज़ीर आज़म बनेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ ने बिजलियां गिराईं। तो नून लीग के अंदर भी यूं लग रहा है कि टग ऑफ वॉर चल रही है। फिर नवाज शरीफ को अभी इस्टेब्लिशमेंट पर भी शक है, बहुत से शुबे हैं कि वो उस तरह से चीज़ें अनडू नहीं कर रहे जिस तरह से नवाज शरीफ उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी कि नवाज शरीफ की एक्सपेक्टेशंस थी कि इस्टेब्लिशमेंट वो सारी चीज़ें जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुई उन्हें अनडू करेगी, लेकिन वो हो नहीं रही। इसमें शहबाज शरीफ को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है और नवाज शरीफ अपेरेंटली इस वक्त शहबाज शरीफ से ज़्यादा अपने समधी इसहाक डार पर ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक जानिब अगर शरीफ ख़ानदान है तो उसके अंदर फिर एक नवाज ख़ानदान है, एक शहबाज ख़ानदान है। इसहाक डार चूँकि नवाज ख़ानदान के करीब हैं, उस ग्रुप का हिस्सा हैं, तो इसलिए वो नवाज शरीफ के लिए ज़्यादा मौजू भी हैं। इसहाक डार डायरेक्ट कुछ एक्सटेंशन भी मांगने गए एक लेफ्टिनेंट जनरल के हवाले से, ये भी रिपोर्ट हुआ और ये शहबाज शरीफ के इल्म में नहीं था। जबकि शहबाज शरीफ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रिसेंटली जो बार बार ये कहना शुरू किया हुआ है कि मेरा अगला वज़ीर आज़म चौथी बारी भी नवाज शरीफ है, उसे भी कहा जा रहा है कि दाल में कुछ काला है। ये इतनी ज़्यादा मर्तबा कह रहे हैं, शायद ये अंदर खाते वो सब कुछ कर नहीं रहे उस तरीके से जो होना चाहिए था। दूसरी जानिब लाहौर में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इमरान खान की दोनों बहनों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोकी है। अदालत ने इस सिलसिले में पहले से जारी अहकामात मनसूख कर दिए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज एबर गुल खान ने
علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف پولیس کی درخواست پر سماعت کی۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ دونوں خواتین عبوری ضمانت پر ہیں، جس کا علم نہ ہونے پر ہم نے اشتہاری قرار دلوانے کی درخواست دائر کی تھی۔ یعنی تفتیشی افسر نے کیا کیا، یہ ضمانت پر ہیں اور یہ پیش نہیں ہو رہی، تو ان کا اشتہاری ہونے کا پروسیس کیسے ہو سکتا ہے اور پولیس انہیں کیسے پکڑ سکتی ہے؟ تو تفتیشی افسر نے کہہ دیا، درخواست دے دی تھی عدالت کے اندر کہ انہیں تو اشتہاری قرار دے دیں عمران خان کی بہنوں کو، لیکن اب اسی تفتیشی افسر کو یو ٹرن لینا پڑا ہے، اسے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے اپنی بات سے، کیونکہ obviously انہوں نے کہا کہ عبوری ضمانت کا ہمیں تو علم نہیں تھا۔ تفتیشی افسر کے اس بیان پر عدالت نے دونوں بہنوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی منسوخ کر دی اور عدالت نے گزشتہ روز علیمہ خان اور عظمیٰ خان سمیت تحریک انصاف کے 22 رہنماؤں کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی تھی، تو اس میں سے عمران خان کی بہنوں کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے، تو یہ ایک اس وقت فیصلہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب عمران خان اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے مقدمات منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی مقدمات منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ عدالت نے سیشن جج طاہر عباس سپرا کو عبوری ضمانت کی درخواست پر حتمی فیصلہ دینے سے روک دیا۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جب تک ہائی کورٹ سے فیصلہ نہ آئے سیشن عدالت حتمی فیصلہ نہ دے۔ وکیل شیر افضل مروت نے عمران خان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست بھی کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سیکیورٹی فراہمی کا اختیار چیف کمشنر اسلام آباد کا ہے۔ چیف کمشنر کو آپ درخواست دیں، درخواست سن کر فیصلہ کرنے کا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اپلیکیشن ہے اس پر فیصلہ کریں۔ عمران خان نے 6 اور بشرا بی بی نے عدالت منتقلی کی ایک درخواست دائر کر رکھی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی 7 عبوری ضمانتوں کی درخواست پر سیشن جج نے سماعت کرنی ہے، تو یہ معاملات ابھی جاری ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں بڑی کارروائی ہوئی اور یہ کارروائی بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کی۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں درخواستوں کو سن کر فیصلہ کرے، مطلب ایک عجیب سا فیصلہ کر دیا ہے۔ یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں یہ بینچ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال نے بنایا، تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ دوسری جانب نظریں تو سپریم کورٹ پر اور چیف جسٹس پر ہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں صحافی جہاں زیب عباسی نے عمران خان سے سوال کیا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے کو اپنی غلطی مانتے ہیں، جس پر عمران خان بولے میں تو قاضی فائز عیسیٰ کو جانتا بھی نہیں تھا، میری تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، ہمیں تو ریفرنس بھیجا گیا، ہم نے اس ریفرنس کو آگے پہنچا دیا۔ یعنی اس کے درمیان ہم نے ایک پوسٹ مین کا کام کیا، ہمیں ایک ریفرنس آیا اور ہم نے وہ ریفرنس آگے بھیج دیا۔ اس پر محسن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو ریفرنس اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ میں امپورٹنٹ عہدے کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کا آرمی چیف کا عہدہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ترین عہدہ آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی کا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت ان دونوں عہدوں پر کون براجمان تھا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو دونوں اب ریٹائر بھی ہو چکے ہیں۔ دونوں کی اپنی اپنی گیمیں تھیں، دونوں کی اپنی اپنی باتیں تھیں، اپنے اپنے ایجنڈاز تھے، دونوں کبھی کچھ چیزوں پر اکٹھے تھے، کبھی کچھ چیزوں پر الگ بھی تھے۔ لیکن اب اس میں جب یہ سوال پوچھا گیا خان صاحب سے کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ریفرنس آیا اور آپ نے آگے بھیج دیا، تو آپ کو کیا یہ ریفرنس اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا؟ جس پر عمران خان مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ کیا آپ کو اس پر کسی قسم کا کوئی شک ہے، کیا آپ کو اس کے اندر کوئی شبہ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی اور نے یہ بھیجا ہوگا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی اور کا یہ کام ہوگا؟ تو ایک چیز آپ کو میں واضح کر دوں، عمران خان نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی عمران خان سے بار بار قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس وہ ہونے جا رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے کچھ معاملات ہیں، اس طرح کی ایک پرسیپشن، اس طرح کے حالات بن چکے ہیں۔ تو عمران خان بڑے محتاط انداز میں قاضی فائز عیسیٰ پر بھی کمنٹ کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے چیف جسٹس کے زیر اثر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا معاملات ہوں گے، کس طرح کی چیزیں ہوں گی؟ تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے تو اچھے کی امید ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو عمران خان کوئی نیگیٹو کمنٹ پاس نہیں کر رہے، لیکن عمران خان نے جو ایک پتہ آج پھینکا ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
ان کی سپریم کورٹ، کیونکہ جب وہ چیف جسٹس بنے بہت کچھ ان کی تیاری چل رہی ہے، بہت کچھ ان کے ذہن میں ہے، اور ان کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین کے لیے ضرور سٹینڈ لیں گے۔ ہمیں بھی امید ہے کہ وہ آئین اور کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس پر سٹینڈ لیں گے اور کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی کے لیے سٹینڈ لیں گے۔ لیکن نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ عمران خان نے آج سپریم کورٹ میں بیٹھ کے جسٹس قاضی فائزی صاحب کو یہ میسج کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ نو ہارش فیلنگ فار یو، آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، ملاقات بھی نہیں تھی، آپ کے ساتھ کوئی ذاتی پھڈا بھی نہیں تھا، اور نہ ہے، اور جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کیوں ہوا اور کس کے کہنے پر ہوا۔ تو آپ کو اگر اختلاف یا جو بھی ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ آپ کا کوئی پھڈا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بڑا کلیئر کھڑاک آج عمران خان نے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کر کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔